بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو، اس نشست کو، اس کانفرنس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ ڈالنے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق بخشی آج کی اس انتہائی بابرکت اور انتہائی بااثر مفید کانفرنس میں شرکت کرنے کی، جو شہداء کے نام پر ہے، عظمت شہداء کانفرنس ہے، اور امام خمینی قدس سرہ کی ارتحال کی برسی کی مناسبت سے بھی ہے، اور استحکام پاکستان بھی اس کا عنوان ہے. ماشاءاللہ کافی مفید باتیں آپ سن چکے. میں آغاز سخن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے شہداء بہت عظیم ہیں، عظیم القدر شہداء ہیں، اور راہ کربلا کے شہید ہیں. وہ اس راہ کے شہید ہیں جس راہ پہ انبیاء چلے، جس راہ پہ اولیاء چلے، جس راہ پہ ہمارے ائمہ چلے. ہمارا مکتب ہی مکتب شہادت ہے، ہماری میراث ہے شہادت. شہداء کے پاس خون ہماری میراث ہے. ہم 1400 سال سے شہیدوں اور مظلوموں کے خون کی میراث کو اپنے شانوں میں لیے خون کے دریا سے گزرتے آگے بڑھتے چلے آئے، لیکن کسی یزید کی آگے سر نہیں جھکایا. ہم اس راہ کی شہید ہیں جو حق کی راہ ہے، جو عدل اور قسط کی راہ ہے، جو سچائی اور غیرت اور حمیت کی راہ ہے، جو احسان اور فداکاری کی راہ ہے، جو وفا کی راہ ہے، جو عبد الفضل عباس کی راہ ہے. شہادت وہ مقام و مرتبہ ہے، شہادت وہ عظیم حقیقت ہے جس کی ہر نبی نے خواہش اور آرزو کی ہے اور دعا کی ہے. ہر نبی نے، ہر امام نے. آپ کے میرے پہلے امام اور علی نے جب جنگے احد میں بظاہر شہید نہیں ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، تو بے شکوے کی شکل میں اللہ کے نبی سے کہا. اللہ کے نبی نے بشارت دی، شہادت کی. کہا سنت کیسے صبر کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ وہ مرنا صبر کا نہیں ہے، شکر کا مرحلہ ہے. جب اللہ مجھے شہادت کی نعمت سے نوازے گا تو میں شکر خدا بجا لاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ جب پھر کے مبارک پہ تلوار لگی
تو کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ. ہمارا مکتب ہی شہادت کا مکتب ہے. امام خمینی قدس سرہ کا ارشاد ہے مکتب کی شہادت دارت اسارت ندارت. جس مکتب میں شہادت موجود ہے اس مکتب کے پیروکار کبھی بھی غلامی کا دوست اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے. شہادت 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 شہید کی جو موت ہے حکم کی حیات ہے. شہید کی جو موت ہے حکم کی حیات ہے. 1400 سال گزرے ظالموں نے ہمارا پیچھا نہیں کیا. ہم ظلم کے تاجوں میں نکلے اتنے آگے بڑھے کہ ظلم کے پائے تک دمشق تک جا پہنچے. ہم وہ ہیں جن کا پیش رو ہمارے شہید جوانوں کا پیش رو علی اکبر ہے. جب اپنے دادا سے کلمہ استرجاع سنتے ہیں کربلا کی سرزمین پر والے ہوتے ہوئے تو کہتے بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا آپ نے انا للہ پڑھا. کہا بابا بیٹا میں نے عاطف کی آواز سنی ہے یہ کارواں موت کی طرف بڑھ رہا ہے. کہا بابا کہ آپ حق پر نہیں کیوں نہیں دیکھا. پھر کہا اے میرے بابا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. ہم علی اکبر کے ماننے والے ہیں رائے حق میں ہمیں کوئی باغ نہیں. ہم موت پہ جا پڑے یہ موت ہم پہ آ پڑے. ہمارے شہر اس کا بھی نمونہ ہے. اس سرزمین دھرتی کے شہید آغا سید ضیاءالدین رضوی قدس سرہ سے لے کر کہ سارے شہید 88 کے شہید جو ایک ضیاء الحق کی ڈکٹیٹر اور آمریت سے بھرپور درندہ والی حکومت پہ حملہ ہوا اور ہمارے بچے جوان جان مال فدا ہوئی. یہ سلسلہ جاری رہا. شہداء کی تصویریں نظر آتی ہیں بہت سے جوانوں میں گئے ان کے پاس کے والدین کو بھی لوگ دیکھے. چناس کے شہید بابو صاحب کے شہید اور دیگر شہداء گلگت شہر کے شہید پورے وطن کے شہید گلگت بلتستان سے لے کر سندھ کی آخری شہر کراچی تک کے شہید اور کوئٹہ اور بلوچستان تک کے شہید پورے پنجاب کے شہید سراکی علاقوں کے شہید پختون علاقوں کے شہید کشمیر کے شہید. ہم وہ قوم ہیں جس نے اس وطن کی جب تحریک چلی اس میں جان اور مال بھی دیا خون دیا پاکستان بنانے میں. ہم نے پاکستان کے بعد جو بھی پاکستان پر آفت آئی ہم اٹھ کھڑے ہوئے اپنی جان مال کی قربانی دی وطن کی خاطر دی. ہمارے شہداء جو سرحدوں میں مارے گئے جیسے اللہ صاحب کہہ رہے تھے اور ملک کے مختلف علاقوں میں مارے گئے سے گواہ ہے. ہم نے اس کے علاوہ بھی شہید دیے کیونکہ ہم شیعہ بھی ہیں. ہمارا ایک جو بھی ہے کہ ہم شیعہ بھی ہیں. اس بنیاد پر ہمیں بسوں سے اتار کر ہمارے شناختی کارڈ دے کر مارا گیا. ہمیں 5 سال محاصرے میں رکھ کر طالبان سے حملے کروا کے ہمیں مارنے کی کوشش کی اور ختم کرنے کی کوشش کی اور ابھی شہید ہمارے شہید لوگ بھی زخمی بھی ہوئے. پورے پاکستان میں ایسے ہوا. کیوں؟ ہم شیعہ ہیں اس لیے ہمارے خلاف خدا بنے گی. یہ پاکستان میں نے کل بھی کہا مسلکی پاکستان نہیں تھا یہ مسلم پاکستان میں لایا گیا تھا. یہ کسی مسلک کا پاکستان نہیں تھا. یہ شیعہ سنی پاکستان نہیں تھا. یہ مسلم پاکستان تھا. لیکن وطن کے خائنوں نے وطن کے دشمنوں نے ایک انریٹن پالیسی جاری کی کہ کوئی شیعہ صدر نہیں بن سکتا پاکستان کا.
کوئی شیعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، کوئی شیعہ وزیر خارجہ نہیں بن سکتا، کوئی شیعہ وزیر داخلہ نہیں بن سکتا، کوئی شیعہ ہماری عسکری فورسز میں بڑا فورس کا جذبہ آرمی چیف نہیں بن سکتا، BGA صحیح نہیں بن سکتا شیعہ۔ آپ مجھے بتائیں جنرل محمد مصطفیٰ خان اور یحییٰ خان کے بعد جب ذوالفقار بھٹو کی حکومت آئی اس کے بعد کیسے ہوا نہیں؟ پاکستان کو مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی، مسلکی پاکستان۔ اگر مسلکی پاکستان بنانے کی تحریک چلتی اس وقت کبھی پاکستان نہ بنتا۔ قومی نظریت کو قتل کرنا ہے، علامہ اقبال کے تصور پاکستان کو قتل کرنا ہے، قائد اعظم کا پاکستان کا قتل ہے، وہی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا ہمارے شہید ہمارے پیشرو راہرو ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان دے دیں گے، ان کا راستہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ شہید قائد علامہ حسین حسینی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ محمد امام خمینی ہمارے لیے بول رہا ہے، ہمارا رہبر ہے وہ، ہمارا نائب امام ہے وہ۔ اس نے عالمی استقبال امریکہ اور اس کے حواریوں کو شکست دی، ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ایران کو بے پاک نکالا میں شکم سے آزاد کیا، فلسطین کی مدد کی، مظلوموں کا حامی، ظالموں کا دشمن تھا، وہ ہمارا رہبر ہے، پیشوا ہے، اور ان کے نائب برحق حضرت اعلیٰ بھی ہمارے رہبر و پیشوا۔ ہمیں تشیع ہم ایک مکتب کے نظریے کے ماننے والے ہیں، اور اسی نظریے میں چلتے ہوئے ہماری آخرت میں عاقبت بہتر ہوگی۔ ہم اس سے نہیں کر سکتے۔ اور امام خمینی کا پیروکار رہتے ہوئے، رہبر کا پیروکار رہتے ہوئے، اپنے فقہا کا مقلد رہتے ہوئے، میں بہترین پاکستانی ہوں۔ ان کا فتویٰ ہے کہ میں ٹیکس چوری نہیں کر سکتا، اگر ٹیکس چوری کروں گا راستے بھی ہوں، اور گناہ بھی کیا ہے واپس کرنا لازم ہے میرے اوپر، حرام کا ارتکاب کیا۔ میں ٹریفک کی ریڈ لائٹ نہیں کراس کر سکتا، اگر کراس کروں گا تو قانونی جرم بھی کیا اور گناہ بھی کیا ہے۔ میں پبلک پراپرٹی ہو، سرکاری پراپرٹی ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر پہنچاؤں گا تو قانونی جرم تو ہے، گناہ بھی کیا اور ضامن بھی اس کا۔ یہ امام خمینی کی تعلیمات ہے، یہ رہبر انقلاب کی تعلیمات ہے، یہ ہمارے فقہا کی تعلیمات ہے۔ میرے اوپر پاکستان کے عوام کے حق میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے، لازم ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ میں لاکھ فلائٹ کو وائلیٹ نہیں کر سکتا، میں آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لہذا جو بھی آئین شکن ہے میں اس کے مقابلے میں ہوں، جو قانون کو بولنے میں روکتا ہے میں اس کے مقابلے میں ہوں۔ یہ میرا دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے۔ نامنظور نامنظور وطن دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور وطن دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور 71 میں پاکستان ٹوٹا، کسی بھی آدمی کو کوئی سزا نہیں ملی درست۔ جو مجرم تھے جن کی وجہ سے مادر وطن دو نیم ہوا، لخت ہوا تو لخت ہوا، ٹوٹ گیا۔ باقی ماندہ پاکستان کا کیا حال بنا دیا۔ ہمیں
ٹکڑوں میں بانٹا گیا. نیشنل بلڈنگ کے راہ میں کیکو جیسی بلند دیواریں کھڑی کی گئی. کیا کیا گیا؟ یہ بلوچ اور پختون کی دشمنی, سندھی اور پختون کی دشمنی, سندھی اور مہاجر کی دشمنی, پنجابی اور پختون اور بلوچ اور سندھی مہاجر سرائکی کے ساتھ دشمنی, ہر علاقے کے لوگوں میں دشمنیاں, شیعہ اور سنی کے درمیان میں فتح ڈالی گئی. ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہمیں کہ ہمیں قوم نہ بن سکے, ہمیں خوبصورت گلدستہ نہ بن سکے. گلگت بلتستان کا کلچر انتہائی عالی کلچر ہے جس کی مدد موجود ہے. بلوچ کلچر, مہاجر کلچر, سندھی کلچر, پشتون کلچر, پنجابی, سرائکی, کشمیری کلچر, یہ خوبصورت گلدستہ بنتا ہے مختلف ثقافتوں کا. ہمیں ٹکڑوں میں باندھ دیا گیا, گلدستہ نہیں بننے دیا گیا. شیعہ اور سنی مل کر خوبصورت گلدستہ بنتا ہے. انہیں نفرت کے زندان میں لگانے کی کوشش کی, قتل و غارت گری شروع کی گئی, دہشت گردی شروع کی گئی, تکفیری لائے گئے اور ہمیں لاشوں کے تحفے دیے گئے. ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا. ہمیں قوم نہ بنے, نیشن بلڈنگ کا کام ہی نہ ہو. پاکستان اسٹریٹجیکلی جاننے کا پر واقع ہے. 24 کروڑ عوام کا ایٹمی مل گیا. اس حساس دور میں ان غلط کاموں کی وجہ سے ایلیجنٹ ہو چکا ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ کی طرف. امریکہ کا ڈکلائن شروع ہے, اس کے الائنس کا ڈکلائن شروع ہے. امریکہ کا جو قائم دار امام خمینی نے کہا تھا اس کا اثر اور ابھی سے بھی چلا جا رہا ہے. دنیا بدل رہی ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہم بحرانوں کی دلدل میں دستے چلے جا رہے. سیاسی بحران اب دلدل, معاشی بحران اب دلدل, آئینی بحران, قانونی بحران, امن و امان کا بحران اور دلدل. دنیا کے دوسرے ملک اپنا حسن آگے کر رہے ہیں تاکہ شفٹ آف پاور کے پروسیس میں ہمارا اہم حصہ ہو. لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھنا, آپ دیکھیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے. شروع کہاں سے ہوئی ہے بربادی؟ حالیہ رجیم چینج کے پلان سے. آخر کیا جلدی کی آپ کو کہ آپ ایک سال چند مہینے انتظار کر لیتے, الیکشن ہونے دیتے گیا. یہ کام کیوں کیا آپ نے؟ جب ہم کہتے ہیں پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹرن امریکہ سے ایسٹ کی طرف, ایشیا کی طرف, پاکستان گیٹ میں ہے اس شفٹ آف پاور کا. امریکہ اس پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے تاکہ شفٹ آف پاور کے پروسیس کو کاؤنٹر کیا جا سکے, روکا جا سکے. وہ شام میں شکست کھا گیا, عراق میں شکست کھا گیا, لبنان میں شکست کھا گیا, حتیٰ افغانستان میں شکست کھا گیا. اب پاکستان کی باری آ گئی ہے. پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے اس شفٹ آف پاور کے پروسیس کو کاؤنٹر کرنا ہے. پاکستان کے اندر انٹرنیشنل آپریشن شروع ہے. آپ نے حکومت گرائی, مس کیلکولیشن کی, کوئی وقت نہیں تھا اس غلط کام کا. لوٹے بنائے, افراد خریدے. ہم لوٹا بننے والوں پر تباہ کرتے ہیں, خدا کی لعنت بھیجتے ہیں ان پر. کس قانون اور ضابطے کے تحت ہوا, کس اخلاقی ضابطے کے تحت ہوا؟ عجیب شرم نہیں آتی.